بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ قال عز وجل فی قرآن المجید فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ توحید کے حوالے سے ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنکلوڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اب سے ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شہباز بھائی، ہم اتنے ٹائم سے توحید پہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے پھر وہی توحید پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کو لے کے ہم اتنا کیوں چل رہے ہیں، کیوں سیریس ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت بھی کوٹ کری ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ میرا آج کچھ تھوڑا الگ سا مزاج ہے، کیونکہ آج کچھ واقعات بھی ہو گئے کہ اگر ہم کسی کے لیے کسی کی طرف توحید کی بات بیان کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت بدتمیز والے لہجے میں آ کے کسی کو بھی کچھ بھی بک دیتے ہیں۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ کسی سے کیسے بات کری جاتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، لہجہ کیا ہوتا ہے۔ بس ہمارے پاس ان کے لیے ایک ہی جواب ہوتا ہے، پھر قالوا سلاما، کہ اللہ تم پہ سلامتی رکھے، اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد بھی لوگ ہماری طرف یا ہماری کیا اللہ کی طرف نہیں آتے، ہم چاہے ان سے قرآن کو حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص سے قرآن سے ہی بات چل رہی تھی، تو وہ شخص یوں کہتا ہے کہ آپ قرآن کو سائیڈ میں رکھیں ابھی، استغفر اللہ۔ مطلب اللہ کی کتاب کو بھی سائیڈ پہ کر دیں، کیونکہ اسے اپنی بات کو سچی کرنی ہے۔ اسے خود نے پڑھا نہیں قرآن کو، اسے اپنی بات سچی کرنے کے لیے کیا کہا کہ قرآن کو سائیڈ پہ ہٹائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی کتاب جس میں اللہ کہہ رہا ہے، اس میں رائے یا شک اتنا سا بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس پہ آگے شک کرے، رائے کے برابر بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو اس پہ شک کری جائے۔ اور ایک شخص نے اس کتاب کو پڑھنے کی شروعات کری تو اس شخص نے اسٹارٹنگ میں پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب میں رائے کے برابر بھی شک کی شبہ نہیں ہے۔ بے شک وہ بندہ اتنا سوچ میں پڑا کہ میں نے اتنی ساری کتابیں آج تک پڑھی ہیں اور اس کے ڈسکرپشن بھی پڑھے ہیں میں نے، کہ اسٹارٹنگ میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی دکھے تو ہمیں اطلاع کریں، ہم اسے صحیح کریں گے۔ یہ ایسی کیا کتاب ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے؟ بے شک کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سائیڈ پہ کر دیں۔ کیا اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں کبھی، یا وہ اپنی ہی ان چیزوں میں کھویا رہا کہ جو اس کے بڑوں نے اسے بتا دیا اور وہی اس نے حاصل کر لیا، وہی اس کے لیے سب کچھ ہے؟ آپ یہ دیکھیں قرآن کی طرف آتے ہوئے کہ اماں کا سپارے کے اندر پہلے بچے کو ایک اماں کا سپارہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس کا قوانین سارے صحیح ہو جائیں۔ اس میں ہی سورہ اخلاص آتی ہے۔ سورہ اخلاص ایسی اللہ نے ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اسے ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، بے شک کوئی 2 مرتبہ پڑھ لے تو اس نے 2/3 قرآن پڑھ لیا، اور جو 3 مرتبہ پڑھ لے اسے تو اس بندے نے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ بے شک اتنا بڑا ثواب۔ اور اس کا ترجمہ آپ یہ دیکھیں، سورۃ الاخلاص کے اندر کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے اللہ کا حسب نسب کیا ہے، تمہارا اللہ دکھتا کیسا ہے، تمہارا اللہ کا کوئی خاندان ہے کہ جس اللہ کو تم نیا لے کر آئے ہو تو اس کا کوئی حسب نسب تو ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں اللہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نیا خدا لا کے تمہارے سامنے پیش کرا کہ اس کی بات کرو۔ یہ اللہ وہی ہے کہ جب ابرہا مکہ کے اوپر کوچ کرنے آیا اور تم نے کہا کہ اے کعبہ کے مالک، تب تم نے اپنے 360 بتوں کو نہیں پکارا کہ تم نے الہ بنا رکھے تھے اپنے، تب تم نے اسے نہیں پکارا، تب تم نے اسے پکارا کہ ہاں جو سب سے بڑا ہے، کعبے کے مالک، اے اللہ ہمارے یہ جو ہم پہ کوچ کرنے آ رہا ہماری اس سے حفاظت فرما۔ یہ اللہ وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ میں نیا خدا تمہارے اندر لا کے تمہیں دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اس کی عبادت کرو۔ اس ٹائم اللہ نے یہ سورت کا نزول فرمایا اور کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے رسول کے اوپر یہ سورت کا نزول ہوا اور اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ کوئی دوسرا یا تیسرا یا کوئی اس کا ہمسر آ جائے یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی ہو،
کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی اور معبود نہیں ہے عبادت کے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ساری چیزیں اس سے اوپر نہیں ہے، کچھ سب اس سے نیچے ہیں. وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس کے بعد آتا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کرا اور نہ وہ کس سے پیدا ہوا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں اللہ نے سیدھا ختم کر دیا کہ نہ میں نے کسی کو پیدا کرا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوں. یہاں سیدھی سی بات ختم ہو گئی. اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. بے شک کوئی ہمسر کے معنی ایک طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والے گوڑ ہوں گے، یہ والے گوڑ ہوں گے، یہ ہمیں علم دے رہے ہیں، یہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں. تو اللہ نے یہ ساری باتیں ختم کر دی کہ میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، کہ تم سمجھ رہے ہو میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرا ساتھ دینے والا ہے کوئی، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میرے ساتھ کھڑے ہونے کی کسی کی حیثیت نہیں ہے. تو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، یا مجھے کسی کے ذریعے کی ضرورت پڑے گی، کہ میں کسی کی دعائیں قبول کرنے کے لیے کسی کا ذریعہ چاہوں گا. مجھے کس چیز کی بات ہے؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے یہاں پہ ساری چیزیں. پھر لوگ سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں اپنے عقائد کو ادھر ادھر لے کے چل رہے ہیں؟ کیوں اپنے عقائد کو بھٹکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں؟ وہ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں اس چیز کو؟ وہ آئیں گے اور دوسری کچھ نئی بات اپنی لے کر پیش کر دیں گے. لو جی یہ دیکھو یہ لکھا ہوا. اب تو نے سورہ اخلاص نہیں پڑھی، پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی کیا؟ بے شک اپنی کوئی بات صحیح کرنے کے لیے کچھ بھی اٹھا کے لے آئے گا. اس بات کو سمجھنے والی بات ہے. لوگ سمجھنے نہیں چاہ رہے. اپنی بات کو رکھو سائڈ پہ اور قرآن کی طرف آؤ. قرآن میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرو. اپنی باتوں کو صحیح ٹھہرانے کے چکر میں قرآن کو غلط مت ٹھہرا دو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے لیے. بے شک. اور تم کہہ رہے ہو کہ کسی کا ذریعہ طلب کر لو. ابھی پیچھے ہم نے بات کری تھی حضرت عمر کے واقعے کو کہ حضرت عمر حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر آئے تھے، ان سے دعا کرائی تھی. اسی کو بات کو لے کر تو تم کس بات کو؟ وہ تو زندہ آدمی کو لے کر آئے تھے، اسباب ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں. یہ بات چلی تھی وہاں. تو تم کہہ رہے ہو کہ اس حدیث کو دیکھو اور ذریعہ لگاؤ. کس بات کا ذریعہ لگائیں؟ شہید مرتا نہیں. ہاں جی بالکل نہیں مرتا، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. لیکن اگر اس قبر والے کے پاس جاؤ گے تو کیا اس سے کہو گے لا پانی پلا؟ اور پلا دے تو بھائی صاحب لاؤ چلو میں بھی چل رہا ہوں. پھر تو میں روٹی مانگ لوں گا، تم پانی مانگ لینا، میری تو زیادہ بھوک ہے. سمجھ ہی نہیں رہے. ایک ہی طرف کو چلے جا رہے ہیں. اب عقل آئے یا نہ آئے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھیں گے نا وہی تو سمجھے گا. ہم آج اس جگہ پہ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ کاش کوئی ایک بندہ بھی ہماری بات سن کے راہ راست پہ آ جائے. ہمارا تو یہی ایک ایم ہے، ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اگر ہماری بات سن کے راہ راست پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاید ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے. کسی کو آخرت میں ہمارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہاں انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا. اب اسے کیا سمجھایا جائے اور کیسے سمجھایا جائے؟ قرآن میں اور بھی بہت سی باتیں آئی ہیں. اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو توحید کے حوالے سے لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ملتی بھی ہے تھوڑی بہت، ان کو یہی پتا ہے اب تک کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو ذریعہ نہ بناؤ مانگنے کا. بے شک ایسا ہے، میں نہیں کہہ رہا ایسا نہیں، ایسا ہی ہے. توحید کا یہی تقاضا ہے. جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کی آیت ابھی کوٹ کری ہے، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بے شک اللہ تعالیٰ ہی سچا مالک ہے. اب مالک کی ہی چلتی ہے دیکھا جائے تو اصولتاً، اطاعت تو مالک کی ہوتی ہے. اب اگر کوئی انسان یہ سوچے یا پھر کوئی مسلمان یہ سوچے کہ سرکار کی پولیس دکھائی دے رہی ہے، سرکار کی ملٹری دکھائی دے رہی ہے، سرکار کا کانسٹیٹیوشن دکھائی دے رہا ہے، تو ان کو تو ماننا ہے، ہمیں بے شک ماننا ہے. لیکن جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی خلافت ہے، اس کو نہیں ماننا ہے. تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، زمانے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. قرآن مجید اللہ کو تو خیر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شریعت کا نازل کرنے والا اللہ ہے تو مانی بھی تو اللہ کی جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام صرف پریکٹسنگ ریلیجن ہے. بے شک یہ بات سچی ہے کہ اسلام از دا موسٹ انفلوئنس ریلیجن ان دا فیس آف ارتھ. سب سے زیادہ تیزی سے پھیل جانے والا ریلیجن اس وقت اسلام ہے. اس کے بعد اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ان دا فیس آف ارتھ. ایک اسلام ہی ہے جو پریکٹسنگ ریلیجن ہے اس پلینٹ پر. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام اترے ہیں، آپ اسی طرف دوسری طرف دیکھیں. اس آیت کو کوٹ کرنے کے بعد مطلب میں ایک دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہوں. اللہ رب العزت صاف طور پر واضح طور پر فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی نازل ہوئی ہوئی شریعت کے حساب سے فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہیں. تم کیوں نہ کافر سمجھے بیٹھے ہو
کسی بندے نے اگر نماز چھوڑ دیا تو تم اسے کفر کا فتویٰ دے رہے ہو. بے شک اس نے غلطی کی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا. لیکن یہ والا کفر کیوں نہیں دیکھتا ہے کوئی مسلمان یہ کیوں نہیں سمجھتا ہے, یہ اس طرف سے توحید کے حوالے پر کیوں نہیں آتا کہ یار پلینٹ, یہ جو کرۂ ارض ہے, یہ جو پلینٹ ہے, یہ جو کرۂ ارض ہے, اس کا مالک اللہ ہے. اللہ نے اس پلینٹ ارض پر جو بھی فیصلے ہوں گے, جو بھی چیزیں چلیں گی, پورا پیکیج ہے نا اسلام. تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے کیونکہ حاکم اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حاکم بتا دیا ہے اور آپ اس کو حاکم نہیں تسلیم کر رہے ہو, آپ یہ کہہ رہے ہو بھائی حاکم تو کوئی اور ہے, تو اس سے بڑا اور بدترین شرک کون سا ہوگا, مجھے آپ بتائیں. تو اس کی توحید کے حوالے سے میں نے یہ والی آیت آج کوٹ کری ہے قرآن مجید کی, کہ واقعی میں اگر ہم شرک سے بچ رہے ہیں, توحید کو بیان کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو اس پر ڈسکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت کا دھیان رکھا جائے. اس قدر دھیان رکھا جائے کہ اللہ کی شریعت کا بال برابر بھی میری سے نافرمانی نہیں ہو رہی ہو, یا اگر نافرمانی کوئی اور کر رہا ہو تو میں اسے کم سے کم ایک بار جا کے سمجھا دوں کہ یہ دیکھو یہ اس لیول پر اللہ کی نافرمانی کہلائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا, وہ دفن ہو گئے قبر میں, اب لوگ آ کے ان کی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شرک ہے, کھلا شرک ہے. لیکن اگر اس کوئی انسان زندہ ہے, وہ اللہ کو سرکار نہیں مان رہا, اللہ کو وہ سپریم نہیں مان رہا کہ چلنی سپریم کورٹ جو ہے وہ اللہ ہے, اللہ رب العزت ہے, تو یہ بھی پرابلم والی بات ہے. اور یہ زیادہ بڑی پرابلم والی بات ہے کیونکہ حاکم تو اللہ ہے, بادشاہ تو اللہ ہے, ایز پر اللہ رب العزت چلنی اس کی چاہیے, ایز پر اللہ رب العزت حاکم اس نے اپنا نام بتایا, تو حکومت تو اللہ کی ہے. خلیفہ, پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری خلیفہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اس دنیا میں, دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ یہ خلیفہ اللہ کا رول لاگو کرتے ہیں. یہ اصل توحید ہے جس کے اوپر آج کے دور میں بات نہیں کی جا رہی. ڈرا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے. تو اس طرف میں ایک بار آج لے جانا چاہوں گا, کیونکہ اب دیکھو کنکلوژن نکل رہا ہے توحید کا, ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں, اگر پلینٹ ارتھ اللہ کا ہے نا تو چلنی بھی اللہ کی چاہیے. اللہ اپنے خلیفہ بھیجتا ہے, انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بننا چاہیے, خلافت اپنے گھر میں قائم کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ باہر نکل کے اپنے دوستوں پہ, اپنے اہل بیت پر, اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے سرکل کے اندر اس نے خلیفہ کی بات کرنی ہے. وہ یہ نہ کہے میں خلیفہ ہوں, وہ یہ کہے کہ بھائی ہمیں اپنے اندر خلافت قائم کرنی چاہیے, جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے. وہ چاہے کسی بھی لیول پر ہو لیکن خلافت ہونی چاہیے. آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟